الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آپ نے یہ محفل مبارک محفل سجائی ہوئی ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لمحے جو آقا کی یاد میں گزرے ہیں. اللہ رب العالمین کو ان لمحوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے سبحان اللہ. اور وہاں اللہ کے خاص انوار جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں. ایک خوشی تو یہ ہے الحمدللہ کہ آقا کی آمد کی خوشی میں آپ نے محفل سجائی, اور دوسری خوشی یا خوشخبری میرے پاس ہے کہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان استاذ العلماء والمشائخ ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمود حسین شائق صاحب مدد اللہ العالی لا زالت فیوزہ الکریم تشریف فرما ہے. مفتی صاحب الحمدللہ پاکستان میں عرصہ دراز سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی آبیاری فرما رہے ہیں, اور دلوں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض بھی پہنچا رہے ہیں. اور لاتعداد الحمدللہ ان کے شاگرد نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ پھیلے ہوئے ہیں اور دین مدین کے ڈنکے بجا رہے ہیں. تو میں بلا تاخیر چونکہ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور مہمان نعت خان بھی تشریف لانے والے ہیں, تو برکت لینے کے لیے مفتی سے درخواست کرتا ہوں کہ بلا اس محفل کے حوالے سے جو بھی فرمائش. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, جشن عید میلاد النبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. میں بھی آپ کو اپنے گھر میں رسول اللہ کا جشن میلاد محفل میلاد منعقد کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں. اور باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی رسول نے اپنے گھر میں اپنے بچوں سمیت رسول اللہ کی محفل میلاد سجائی ہوئی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم تجھے اور تیری اولاد کو اس میلاد کی محفل کی برکتیں عطا فرمایا, اور جو اس پر عمل کرے خدا اسے بھی اس کی برکات سے مالا مال فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیا شان لے کر آئے, اس کے لیے قرآن مجید کی آیات بینات بے شمار ہیں. ہمارے نبی بشیر بن کر آئے, نذیر بن کر آئے. ہمارے آقا سراج منیر بن کے آئے, دائی اللہ بن کے آئے, اللہ کا حبیب بن کے آئے, امت کا طبیب بن کے آئے. ہمارے نبی اس دنیا میں کئی شانیں لے کر آئے. میں نے ایک وہ آیت کریمہ پڑھی ہے جس کے اندر اللہ نے آپ کو برہان قرار دیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. O mankind, my prophet came to you as clear proof, as برہان. میرا نبی برہان بن کے آیا ہے. برہان کے دو معنی قرآن مجید سے ہی ثابت ہیں. ایک برہان کا معنی ہے معجزہ, ضمیری کا. ہمارے نبی سر سے لے کر پاؤں تک سراپائی معجزہ بن کے آئے. آپ کی ولادت معجزہ, آپ کا دنیا میں آنا بھی معجزہ ہے, دنیا سے جانا بھی سرکار کا معجزہ ہے.
اور ایک یہ بھی بات ہے باقی انبیاء کو معجزات ملے، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 9 معجزے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، مگر ہمارے نبی کو اللہ نے گن گن کے معجزے نہیں دیے، سر سے لے کر پاؤں تک سراپا ہی اللہ نے آپ کو معجزہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معجزے انبیاء لے کے آئے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ یہ تو معجزہ ہونے کے حوالے سے بات ہے۔ برہان کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے دلیل۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دلیل بن کے آئے۔ ایک سوال ہے، بات یہ ہے کہ دلیل کے لیے پہلے دعویٰ چاہیے، دعویٰ ہو تو دلیل ہوگی۔ سرکار دلیل بن کے آئے، دعویٰ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی قاعدے کی بات ہے، دلیل اور دعویٰ میں مطابقت ضروری ہے، اور یہاں پر ہر اعتبار سے مطابقت ہے۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں جو کہ دعویٰ کی حیثیت رکھتا ہے، محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر لا الہ الا اللہ میں جو حرف استعمال ہوئے کسی حرف پر نقطہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ میں جو 12 حرف استعمال ہوئے کسی حرف پر نقطہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اشارہ یہ ہے اللہ بھی بے عیب ہے اور اس نے پیارے حبیب کو بھی بے عیب پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ یہ نام ہے، اسم ہے۔ محمد رسول اللہ میں لفظ محمد اسم ہے۔ لفظ اللہ کے بھی 4 حرف ہیں، لفظ محمد کے بھی 4 حرف ہیں۔ اشارہ کیا ہے؟ مشرق میں 4 حرف، مغرب میں 4 حرف، شمال میں 4 حرف، جنوب میں 4 حرف۔ اس کا مطلب یہ ہے مشرق میں اللہ، مغرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ، اور جہاں اللہ ہے اس نے اپنے یار کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا۔ پھر لفظ اللہ میں جو لام ہے اس پر شد ہے، یہ عزت کا تاج ہے۔ لفظ محمد میں میم ہے، اس پر بھی شد ہے۔ اشارہ یہ ہے اللہ نے فرمایا پیارے ساری عزتیں میرے پاس ہیں، سارے تاج میرے پاس ہیں، میں نے عزت اور بزرگی کا تاج پیارے حبیب تجھے بھی عطا فرما دیا۔ پھر ایک سوال ضرور ہوگا، ہمارے نبی دلیل بن کے آئے، قاعدہ یہ ہے جو بھی بنی ہوئی چیز ہے وہ بنانے والے کی دلیل ہوتی ہے۔ مصنوع صانع کی دلیل ہے، مخلوق خالق کی دلیل ہے، مرزوق رازق کی دلیل ہے۔ تو دلیل تو ساری کائنات ہے، پھر فرق کیا ہے؟ سرکار دلیل بن کے آئے، سورج بھی دلیل ہے، چاند بھی دلیل ہے، یہ ہوا بھی دلیل ہے، یہ خلا بھی دلیل ہے، یہ ملا بھی دلیل ہے، یہ دریا، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ ساری کائنات دلیل ہے۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کائنات میں سے کوئی بول کر نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی دلیل ہوں، اس لیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا، کوئی عیب ہوگا۔ مدینے والے نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کے اعلان کیا لوگوں میں اللہ کی دلیل بن کے آیا، اس لیے کہ ذات مصطفیٰ میں عیب کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کائنات دلیل ہے مگر دلیل صامت ہے، خاموش دلیل ہے۔ میرے اور آپ کے نبی دلیل ہیں مگر دلیل ناطق ہے، وہ بول کے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی دلیل بن کے آیا ہوں۔ اور حضور کی پھر یہ شان ہے، آپ کی بارگاہ میں اگر یہ خاموش دلیل ان میں سے کوئی آ جائے پھر وہ خاموش نہیں رہتی ہے، یہ خاموش دلیلیں بھی بارگاہ رسول میں اگر بولنا شروع ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے ابو جہل مٹھی بند بارگاہ رسول میں حاضر ہوا، کہتا ہے یا محمد اخبرنی ما فی کفی، اے محمد بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، واٹ از ان مائی palm، میری مٹھی میں کیا ہے آپ بتائیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تیری مٹھی میں کیا ہے یہ میں بتا سکتا ہوں، لیکن کمال اس سے بڑا یہ ہے جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ کہنے لگا میری مٹھی والی چیز بول نہیں سکتی۔ فرمایا تو کہے نہیں بولے گی، مدینے والا اشارہ کرے وہ بولنا شروع ہو جائے گی۔ کہنے لگا پھر اشارہ کر کے دیکھو۔ میرے آقا نے ابو جال کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ ابو جال کی مٹھی کے اندر کنکر تھے، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ابو جال نے مٹھی کو دبایا کہ بھائی کلمہ بند ہو جائے۔ آواز آئی تو بند ہو جائے گا، نبی کا کلمہ بند نہیں ہوگا بلکہ بلند ہوگا۔ نبی کا کلمہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ حضرین محترم، ابو جال کو غصہ آیا، ابو جال نے کنکروں کو پھینک دیا، کچھ کنکر دائیں گے، کچھ بائیں گے، کچھ آگے کچھ پیچھے، مگر ہر کنکر سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ میرے نبی کی بارگاہ میں خاموش دلیلیں آئیں، پھر وہ خاموش نہیں رہتی ہیں، وہ خاموش دلیلیں بھی بولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں بس ایک واقعہ آپ کو سنا کر اپنے بیان کو مکمل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ اس کے مطابق جاری رہے۔ حاضرین محترم، ایمان افروز واقعہ ہے، سن کر آپ کا دل اس محفل میلاد میں باغ باغ ہو جائے گا، آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا۔ یہ واقعہ امریکہ کا ہے اور 9/11 کے بعد کا واقعہ ہے۔ 9/11 کے بعد اس موقع پر میں امریکہ میں تھا، کیلیفورنیا میں۔ کیلیفورنیا کی ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی، وہاں ایک جگہ ووڈ لینڈ، میں ووڈ لینڈ میں تھا، میں اپنے مکان میں تھا۔ دن کے 9 بجے ایک آدمی آیا، میں نے دیکھا اندر سے، شیشے سے دیکھا، پینٹ کوٹ اس نے پہنا ہوا ہے، داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے، گورا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کون ہیں؟ اس نے اپنا نام بتایا، آئی ایم رچرڈ کنیر بریلی۔ میں نے کہا آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ I have 10 questions، میرے 10 سوال ہیں، can you answer me؟ میرے 10 سوال ہیں، آپ مجھے جواب دے سکیں گے؟ تو میں نے اسے کہا ہاں آپ آ جائیں۔ میں نے دروازہ کھول دیا، اس نے، ہم بیٹھے، اس نے کہا میرے 10 سوال ہیں، میں عیسائی ہوں، I am Christian، my parents، my sisters، brothers، my whole family they are Christians۔ میرے 10 سوال ہیں، میں ان کے جواب چاہتا ہوں اور کئی جگہ میں گیا ہوں۔ مجھے اس نے کہا میری ایک شرط ضرور ہے، without reference to the holy قرآن، قرآن کا حوالہ نہیں دینا ہے، میرے سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، پلیز بیٹھ گیا۔ اس نے سوال کرنے شروع کیے، اس نے لکھے ہوئے تھے، میں اسے جواب دیتا گیا۔ 9 سوالوں کے جواب میں نے دیے، اور میں آپ کو عجب بات بتاتا ہوں، جواب سارے میں نے اللہ کے قرآن سے دیے تھے مگر نام نہیں لیا۔ مجھے محسوس ہوا بہت سیٹسفائیڈ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میرا آخری سوال ہے، بس اس کا جواب دیں، بات مکمل ہے۔ How I can believe in Muhammad after Jesus؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو چھوڑ کر میں محمد پاک پر کیسے ایمان لاؤں؟ میں نے کہا آپ کی کوئی پرابلم کیا ہے؟ There is no problem for you، there is no problem with you۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے پرابلم ہے، ہم اپنے نبی کے بعد کسی کو نبی مان نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا وخاتم النبیین، خود ہمارے نبی نے کہا انا خاتم النبیین، I am the last prophet، there is no prophet after me، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے تو مشکل ہے، ہم کسی اور کو نبی نہیں مان سکتے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟
کہنے لگا حضرت عیسیٰ کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کا ذکر ہے؟ میں نے کہا ہے۔ انجیل برنباس کو واشنگٹن کی چھپی ہوئی میں نے کھولی، اس کی آیت نمبر 71 میں نے اس کے سامنے رکھی، ورس نمبر 71 وہ میں نے اس کے سامنے رکھی۔ میں نے کہا یو ریڈ یو سی۔ اس نے دیکھا، اس کے اندر لکھا ہوا اس نے دیکھا He will come after me, you should follow him، وہ میرے بعد آئے گا، تم سارے اسی کے غلام بن جانا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ میرے بعد آئے گا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، انہوں نے یہ نہیں فرمایا I am the last prophet، انہوں نے کہا He will come after me، you should follow him، وہ میرے بعد آئے گا، تم اسی کے غلام بن جانا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس سے ایک نقطے کی بات یہ سمجھ آتی ہے، ہمیں اپنے حسن پہ ناز نہیں، اپنے علم پہ ناز نہیں، اپنی دولت پہ ناز نہیں، اپنے کسی چھاپ پہ ناز نہیں۔ اگر ہمیں ناز ہے ایک ہی بات پہ ناز ہے، that we are proud that we are slave of محمد۔ ہمیں ناز ہے کہ ہم آمینہ کے لال کے غلام ہیں۔ بولو ہم رسول اللہ کے غلام، اونچی آواز سے کہہ دو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ we are proud that we are slave of محمد۔ ہمیں ناز ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔ ہمیں اپنی کسی بات پہ ناز نہیں، ہمارے اندر حلال کمزوریاں، ہمارے اندر حلال خرابیاں، مگر ہم برطانیہ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، اٹلی میں ہوں، جاپان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، افغانستان میں ہوں، عرب میں ہوں، عجم میں ہوں، ایک ہی نقطہ ہے we are proud that we are slave of محمد۔ ہمیں ناز ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔ اس نے جب یہ دیکھا he became surprised، وہ حیران رہ گیا۔ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے بعد آئے گا، لیکن اس نے پھر بھی کہا کہ میری کتاب کے اندر you show me your prophet's name in my book، in Bible، اس کتاب کے اندر آپ مجھے اپنے نبی کا نام دکھائیں۔ میں نے کہا بٹ پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر میرا اور آپ کا وعدہ ہو گیا، رائٹ ناؤ آئی embrace اسلام۔ اگر آپ مجھے دکھا دیں اپنے نبی کا نام تو میں فوراً اسلام قبول کروں گا۔ میں نے کہا پھر آپ پڑھیں آیت نمبر 72، یو سی the verse 72، اس کو پڑھیں، اس کے اندر لکھا ہوا تھا His blessed name is محمد، وہ جو میرے بعد آئے گا اس کا برکت والا نام محمد ہے۔ آپ نے بلند آواز سے نہیں کہا، دلوں کی کلیاں کھل اٹھنی چاہیے۔ میلاد مصطفیٰ میں اتنا ایمان افروز واقعہ، اس نے جو ایک دیکھا His blessed name is محمد، یہ دیکھتے ہی کہنے لگا right now I embrace اسلام، میں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ میں نے کہا پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پہلے 95 غیر مسلموں کو مسلمان بنا چکا تھا، اب یہ 96 نمبر مسلمان ہوا۔ میتھ کا پروفیسر ہے ڈیوس یونیورسٹی میں امریکہ کے اندر۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے مجھے فون کیا، آپ نے مجھے مسلمان کیا تھا، آپ کے جانے کے بعد میں نے 11 عیسائیوں کو کلمہ پڑھا کے نبی کی غلامی میں داخل کروا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر ماننا پڑے گا میلاد میں آنے والوں، میلاد کی محفل سجانے والوں، محمد ہمارے بڑی شان والے
احمد ہمارے بڑی شان والے. میں نے اس رچن کنیر بریلے کو کہا کہ آپ یہی نام رکھیں گے یا چینج کریں گے؟ اس نے کہا یو چینج مائی نیم. میں نے کہا کیا نام رکھا جائے آپ کا؟ اس نے کہا ایز یو لائک، وٹ یو لائک، ایز یو لائک، یو چینج مائی نیم. میں نے 2-4 مرتبہ اس سے پوچھا، میں نے کہا شاید اس کو کوئی اور نام پسند ہو تو میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی نام رکھ دوں. اس نے کہا یو چینج مائی نیم ایز یو لائک. تو میں نے کہا پھر میں آپ کا نام رکھتا ہوں احمد رضا بریلوی. اب وہ رچن کنیر بریلوی نہیں ہے، اب وہ احمد رضا بریلوی ہے. احمد رضا بریلوی کون ہے؟ یہ مت سمجھو وہ بریلی میں رہتا ہے، وہ ہند میں رہتا ہے. نا احمد رضا بریلوی امریکہ میں بھی رہتا ہے، جاپان میں بھی رہتا ہے، اٹلی میں بھی رہتا ہے، وہ سعودی عرب میں بھی رہتا ہے. احمد رضا بریلوی یہ متحدہ عرب امارات میں بھی رہتا ہے. گزشتہ سال میں متحدہ عرب امارات میں گیا اور میں نے جب یہ واقعہ وہاں سنایا عربی زبان کے اندر تو ایک جوان تڑپ اٹھا، کہنے لگا میں سمجھتا تھا کہ احمد رضا بدعتی ہے، اب پتہ چلا احمد رضا بدعتی نہیں ہے، نبی کا سچا عاشق ہے. جگہ ہے نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت. احمد رضا ایک جگہ نہیں ہے. تم احمد رضا کو کہاں کہاں سے بٹھاؤ گے، کہاں کہاں احمد رضا کو دباؤ گے. احمد رضا دب نہیں سکتا ہے، احمد رضا کسی کے سائے میں نہیں آ سکتا ہے. احمد رضا پر سایہ میں دینے والے مصطفیٰ کا ہوتا ہے. جو عاشق رسول ہوتا ہے وہی احمد رضا ہوتا ہے. حضرین محترم، میں نے اس احمد رضا بریلوی کو جو نیو مسلم تھا، اس کو میں نے اذان سکھائی، اس کو میں نے کلمے سکھائے، اسے میں نے نماز سکھائی. پھر اعلان ہوا کہ ووڈ لینڈ کی مسجد میں احمد رضا بریلوی اذان پڑھے گا، جمعے کے دن اذان پڑھے گا. محنت تو درکار تھی اور محنت اللہ کے فضل سے کرنی چاہیے. سنیوں کو چاہے وہ دعوت اسلامی میں ہو یا دعوت غیر اسلامی تو خیر ہی نہیں، دعوت اسلامی میں ہو یا دعوت اسلامی میں نہ ہو، پر محنت ہر ایک پر لازم ہے. اگر محنت نہ کریں، محنت کے بغیر پھل چاہیے، محنت کے بغیر سب کچھ چاہیے، تو یہ بات درست نہیں ہے. تمہیں محنت کرنا ہوگی، سنیوں کو محنت کرنا ہوگی، نبی کے دیوانوں کو محنت کرنا ہوگی. اگر محنت کریں گے اللہ کے فضل سے بے دین لوگوں کا صفایا ہو جائے گا، اور اگر محنت نہ کریں تو قیامت کے دن ہمارا گریبان ہوگا. رسول اللہ ہمیں پکڑ کے پوچھیں گے نام لیتے تھے پھر محنت کیوں نہیں کرتے تھے. میرے مسلمان بھائیوں، بات مختصر سی ہے. میں نے اسے اذان سکھائی، کلمہ سکھایا، اسے میں نے نماز سکھائی. جمعے کے دن میں نے وہ جو 10 سوال تھے اس کے وہ عربی میں بیان کیے، انگریزی میں بیان کیے، فارسی میں بیان کیے. اتنا بڑا اجتماع، روڈیں بند ہو گئی، لاؤڈ سپیکر کی ہم نے باہر اجازت لے لی جمعے کے موقع پر. اب جمعے کی اذان پڑے گا، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. وہ سارے پارک بھرے ہوئے. مسجد تو تھی چھوٹی سی، بڑی دنیا آ گئی. پورے امریکہ کی 52 اسٹیٹ سے مسلمان بڑی تعداد میں جمع ہوئے. اب احمد رضا بریلوی اذان پڑھے گا. کون اذان پڑھے گا؟ احمد رضا بریلوی. یہ امریکہ کی ووڈ لینڈ کی مسجد میں اذان پڑھے گا. اب اذان میں فرق ہوتا ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز تو دونوں کی ہے اسی ایک ہی جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور. اذان کیا تھی؟ اس نے اللہ اکبر کہا، سناٹا چھا گیا. اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، دنیا دم بخود ہو گئی. اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، سارے مقامات سے چیخوں کی آوازیں شروع ہو گئی. مرد رو رہے ہیں، جوان رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو عربی ابھی سمجھتے نہیں، اردو بھی نہیں سمجھتے تھے، عربی بھی نہیں سمجھتے تھے. اور میں نے جو بیان کیا تھا ہو سکتا ہے کسی بچے کی سمجھ میں آیا ہو، کسی بچے کی سمجھ میں نہ آیا ہو، مگر چیخو پکار شروع ہو گئی.
खुद मुझे नहीं पता चला मिंबर किधर गया और मुफ्ती साहब किधर गए। फिर जब होश आया मैंने देखा सारी दुनिया रो रही है, किसी को पता ही नहीं कि हम किधर बैठे हुए हैं। बाहर से आवाजें आ रही हैं, प्लाटों से आवाजें आ रही हैं। मैंने देखा अहमद रजा बरेलवी भी रो रहा है। मैंने उससे पूछा Why tears in your eyes? ये आपकी आंखों में आंसू क्यों है? उसने कहा भाई all you weeping, आप सारे लोग क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा हम तो इसलिए रोते हैं, हमें खुशी हुई है तू जहन्नम से निकल के जन्नत में आ गया है, तू गैरों की गुलामी से निकल के मदीने वाले मोहम्मद की गुलामी में आ गया है, हमें इसलिए खुशी हुई है। मैंने कहा अब आप भी बताएं ना, आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या हुआ है? अजान पढ़ते पढ़ते आपने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा बाय गॉड आई स्वेयर, मैं अल्लाह के नाम की कसम खाता हूँ, ये जो मेहराब के साथ खिड़की है, जब मैंने अशहदु अन्ना मोहम्मद कहा एक हुस्न वाला मेरे सामने आ गया। एक हुस्न वाला आ गया, एक जमाल वाला आ गया, एक कमाल वाला आ गया, एक रहमत वाला आ गया, बरकत वाला आ गया। मैंने कहा कभी इतना हुस्न वाला देखा है? कहने लगा मुझे हजरत ईसा की कसम है इतना हुस्न वाला कभी देखा ही नहीं है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा उन्हें आते ही मुझे कहा तुझे मुबारक देता हूँ, ये लोग बाद में तुझे मुबारक देंगे, इस्लाम कबूल करने पर मैं तुझे मुबारक सबसे पहले देता हूँ। मैंने कहा आप कौन है? फरमाया जिसका नाम तू अजान में ले रहा था मैं वही मोहम्मद आ गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, मंठार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, आमीन की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद, नूर की आमद। सुभान अल्लाह अज़ीम। फिर यही एक थी उस पूरे मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर एक आवाज बुलंद हुई, एक नादखान मौजूद था। जब उसने ये कहा कि मदीने वाले की इस मस्जिद में आमद हो गई है, आका की आमद हो गई है, फिर कैफियतें बदल गई, फिर पहले से भी रंग बदल गए। अब दिल पे चोटें पड़ी, दिल पे सरबे लगी, एक आवाज बुलंद होती है नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मिलाद मुस्तफ़ा मनाने की एक बड़ी वजह ये है क्योंकि सरकार बुरहान बन के आए, जितनी दलील मजबूत होगी उतना दावा मजबूत होगा। हम अल्लाह के नबी का मिलाद मनाते हैं, उनकी आमद के तज़किरे करते हैं, वो कहाँ पैदा हुए, वो कब पैदा हुए, वो क्या लेके आए, उन्होंने कैसे नूर फैलाया। हमारा अकीदा ये है देयर इज नो लाइट, क्यों? मोहम्मद इज लाइट, मोहम्मद इज लाइट। अंधेरे खत्म हो गए, आमिना का लाल नूर बन के आया है, रोशनी बन के आया है। और हमारा अकीदा ये है the first creation of Allah is Muhammad, the best creation of Allah is Muhammad। सबसे अफजल भी मदीने वाला, सबसे पहला जो पैदा हुआ वो भी मदीने वाला। और फिर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके तज़किरे इस हवाले से भी होते हैं ताकि दुनिया को पता चले। एक बात मैं आपको सिर्फ सुनाता हूँ छोटी सी। अमेरिका में एक शेख कब्बानी है, वो गए थे, उन्होंने अपना वाक़या सुनाया था। उनके दो अरबी दोस्त थे, वो मिलाद के मुनकिर थे, मिलाद नहीं मनाते थे। ये उनको मिले, वो दिसंबर के दिन थे, उनके बच्चे कोई दरख्त बना रहे थे, दे वर मेकिंग ट्री। इन्होंने कहा अगर इजाजत हो तो मैं बच्चों से एक सवाल करूं। उन्होंने कहा कर ले। दोनों अरबियों के बच्चे हैं। उन्होंने पूछा व्हाट आर यू मेकिंग, आप क्या बना रहे हैं? उन्होंने कहा क्रिसमस ट्री बना रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्यों बना रहे हो? उन्होंने कहा हजरत ईसा की याद के लिए।
انہوں نے کہا when was born Jesus, حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا 25 دسمبر. انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ان بچوں سے میں ایک اور سوال بھی کر لوں. انہوں نے کہا کیجئے. انہوں نے کہا what is your prophet name, آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ بچے خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا where he was born, وہ کہاں پیدا ہوئے؟ when he was born, وہ کب پیدا ہوئے؟ بچے جواب نہ دے سکے. شیخ کبانی نے کہا کچھ عرصے کے بعد یہ مسلمان نہیں رہیں گے, یہ عیسائی ہو جائیں گے. اپنے نبی کا نام نہیں جانتے, اپنے نبی کی ولادت کی جگہ نہیں جانتے, اپنے نبی کب پیدا ہوئے یہ نہیں جانتے. اس لیے میلاد کی محفل سجایا کرو. وہ دونوں عربی بڑے منکر تھے. انہوں نے کہا شیخ کبانی ہم واقعی میلاد کے منکر تھے, مگر ہم عہد کرتے ہیں اب ہر سال ہمارے گھر کے اندر رسول اللہ کی میلاد کا جشن ہوا کرے, تاکہ بچوں کو پتہ چلے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو ان محفلوں کے ذریعے سے علم ہوتا ہے, وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں. اس لیے میلاد کی محفلیں کرنا نہایت مناسب ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.